صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کو اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے صاحبزادے جب بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نحر کیجئے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نحر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نحر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نحر فرمایا اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقد میں تھی۔ اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نحر کرتے ہوں گے، اور نحر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے۔ اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا،
تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک منحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک منحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف۔ تو یہ شان یہ ہے، اس کے معنی دشمن، ان نشانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا۔ خاص طور پر ایک درخت ہے، اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ بریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا۔ اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا۔ لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش نے، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے، اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہوگی، بلکہ یہ ابتر ہے، ان نشانیک هو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطر محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تابعین میں سے ہیں، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا راستہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطر محمد منا، محمد ہم سے کٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتق،
دیکھتے نہیں ذرا تم؟ اللہ ترا، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی۔ یہ ہمارا ایک بچہ ہے، اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن ان انداز حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گیا اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتا ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے، وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ،
تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر کوئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مفہوم۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ۔ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہو۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا،
پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے داستی۔ لیکن ایک عجیب بات کہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ عصر حاضر کے تقاضے سمجھ لی، کیپٹلزم کے رد عمل میں کمیونزم پیدا ہوا تھا، اب کمیونزم مر گیا ہے، اب کیپٹلزم بغلے بجا رہا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم بیسڈ آن فری مارکیٹ اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ، یہ بہترین نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ دیکھ لو وہ مرا پڑا ہوا کمیونزم، اس کی قبر بن گئی، جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی، اسے غلطی لگ رہی ہے فوکویاما کو، ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہونا ہے، ہوگا۔ بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا، ایک خیال یہ ہے، اب بھی ہے، شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائے کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نافذ۔ فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن، کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ میں اس سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بالکل مایوس، اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں، ہم تو وہی نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دی۔ ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے، اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور 70% آبادی جو ہے وہ دیہی ہے، گاؤں کی ہے، جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہے، وہاں سیاست کیا ہوگی؟ سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اینڈ لارڈز، اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس بر عظیم سے، پاکستان بھی آخر اسی بر عظیم کا ایک حصہ تھا، بھارت اسی بر عظیم کا حصہ ہے، بنگلہ دیش اسی بر عظیم کا حصہ ہے۔ میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں، وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی، حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے وہاں کے جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کی۔ لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی۔ شمس نوید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے، اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی، لفظی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی النسل لوگوں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ، then the first fall of the Muslim Ummah, then the second rise of Muslim Ummah, then the second fall of Muslim Ummah, just as the first rise of Bani Israel, and then the first fall, and then the second rise, and then the second fall. The first rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Arabs. Who are these Arabs? Sami, Semitic. اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف، وہ بھی سامی ہے، عرب بھی سامی النسل ہے۔ جب صلح کرائی تھی
اور بغلگیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو، اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اس کا اسرائیل کا، بغلگیر ہو گئے، تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا، یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہے، اور جو جیوز ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں، 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے، تو یو آر کزنس۔ تو سامی النسل، پہلی قیادت سامی، حضرت سام، یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے۔ سیکنڈ رائز آف دی مسلم امہ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، دے آر دی پروجنی آف یافس علیہ السلام، انہی کے بیٹوں میں گوگ اور میگوگ کا نام بھی آیا ہے تورات میں، جوج اور ماجوج۔ وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹینز کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا، اور پھر نیچے وہ منگولیا اور چائنا کے ساتھ، اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں اینگلو سیکسنز، انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں، یہ سب نسل ہے یافس کی۔ تیسری نسل ہے حام، اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایرین، سب سے بڑی تعداد ان ایرینز کی کہاں ہے، یہ حام کی نسل سے ہیں۔ اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی۔ دی تھرڈ رائز آف اسلام، جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں، ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مظہر دیکھتے ہو، خوشنمائی، خوشبو، اچھی بات، اعلیٰ قدریں، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از وہ آیت آرزو، جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی، امنگ پیدا ہوتی، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعار لی۔ یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ توہمات کو چھوڑو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، حقائق پر نظر جو ہے وہ جماؤ، اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق۔ ایک لاجک جو ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو لاجک، ایک ہے انڈکٹیو لاجک، انڈکشن، استقراء کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس، اللہ کی علامات، اللہ کی آیات سے بھری ہوئی، یہ سارا نقطہ نظر ہے جس نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے، سائنس کو کہ وہ توجہ بناتی ہے۔ اور یہ اصل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، غرناطہ، تولیتلا جو ٹولینو کہلاتا ہے، قرطبہ جو آج کورڈوبا کہلاتا ہے، غرناطہ جو آج گرناڈا کہلاتا ہے، اس کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ فرانس کے لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ جرمنی کے نوجوان چلے آ رہے ہیں، یہ اٹلی سے آ رہے ہیں، انہی کے زیر اثر رینائسنس ہوا، احیاء العلوم، فلسفہ اور سائنس دونوں کی طرف جو ہے توجہ ہوئی، اور انہی کے زیر اثر اصلاح مذہب، ریفارمیشن، جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرم دے دیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ جگہ بن جائے۔ یہ ہے وہ 5 نکات جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں، بھارت اور بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت کے امکانات بہت بڑے۔ ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہمارا جرم ہوگا، اللہ کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ہوں۔ اب آج کے موضوع کے دوسرے حصے پر مسلمان غیر اسلامی ریاست، میں نے عرض کیا تھا کہ اس عنوان سے شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی ملک، شاید پاکستان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست کا کوئی وجود اس وقت روئے ارضی پر موجود نہیں، لہذا کوئی فرق نہیں، اس پہلو سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مسلمان اکثریت کا ملک، مسلمان اقلیت کا ملک، کیا فرق واقع ہوا؟ کوئی فرق واقع ہے، اس لیے کہ اوپر تو نظام جو ہے وہی طاغوت کا نظام ہے، وہی سیکولر نظام ہے، وہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کا جو ہے نظام ہے، وہی بے حیائی، بے پردگی اور فحاشی کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جس کو وہ اب سوشل انجینئرنگ پروگرام انڈر دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، سوشل انجینئرنگ، جس کے اصول کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے،
ان کے لیے نام جو ہے کوائن کیا گیا سیکس ورکرز. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن قرار دیا ہے. نارمل ہے، نارمل نہیں ہے. نوبڈی شوڈ آبجیکٹ ٹو اٹ. عورت اور مرد بالکل برابر ہوں، شادی کے قوانین کے ضمن میں بھی اور ہر اعتبار وراثت میں بھی برابر. اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے، شوہر سے. اور اگر وہ حمل کی سختیاں برداشت کرے اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے اس پر بھی وہ معاوضہ مانگ سکتے. اس طرح کی چیزیں سوشل انجینئرنگ پروگرام. معاشرے کا تیا پانچا ہو گیا ان کے ہاں. فیملی لائف کے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گئی فیملی لائف، ہے ہی نہیں. شادی کا بندھن نہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، دیٹس آل. وی آر ناٹ میریڈ. بچے بھی ہو رہے ہیں بٹ وی آر ناٹ میریڈ. اس لیے کہ وہ میرج کے قوانین ایسے بنا دیے گئے کہ مرد اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. آپ نے کسی سے میرج کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنی، طلاق دیں گے. آدھی پوری پراپرٹی، پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا. کون مرد اس کے لیے تیار ہو؟ خواہ کائے کو. عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رہے گی میرے ساتھ. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ. یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی، وہ 100% پوری ہو چکی. تہذیب ختم ہو چکی، تہذیب سڈاس بن چکی. مغربی تہذیب، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب آپ نے سنا ہوگا بش صاحب واز کہتے ہیں شادی کرو شادی کرو شادی کرو. اب وہاں یہ واز کہنا پڑتا ہے شادی کرو، میرج کے کانٹیکٹ کے اندر بند ہو. بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمول عالم اسلامی کے طاغوت کی گرفت ہے. اور یہ طاغوت اصل میں دجالیت، دجل فریب کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے. ہم اس کائنات کو پوج رہے ہیں، کائنات کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خدا کو بھول گئے. حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دی. دجل اصل زندگی وہ ہے، اسے بھول گئے ہیں اور اس زندگی میں مگن ہے، گم ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ سارا نظام دجالیت کا اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے، مسلط ہے. کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا. اس پس منظر میں دیکھیے اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے. بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام. یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا ہی یہاں ہے. کیا فرق ہے؟ 57 سال ہو گئے ہمیں. جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر، وہ کہاں اسلام لایا؟ مسجدیں عالی شان بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا؟ کہاں اسلام؟ کہاں اسلام کا سیاسی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشرتی نظام؟ مخلوط معاشرہ ہے. صدر ضیاء الحق نے جب PIA کو ڈرائی کیا شراب اس میں سرو کرنی بند کر، ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرو ہو جاتی، لیکن اس نے بند کی. میں نے کہا، اور میں اس زمانے میں ان سے کچھ قریب تھا، میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا. دنیا تو یہی کہے گی کہ قیادوسی آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے. دوسری چیز یہ ایئر ہاسٹسز جو جاتی ہیں، یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر. حالانکہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے، محرم کے بغیر نہیں جائے گی، نہ عمرے پر جائے گی. اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں، ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے؟ چپ خاموش، کوئی جواب نہیں. میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹرے جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے؟ یہ ہے ہمارا طرز عمل. اسلام کی کوئی ایک چیز قبول، سر پر، سر آنکھوں پر، اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب. تو اب میں نے عرض کیا، کوئی ملک ہو، اقلیت میں مسلمان ہو، اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہو، ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیت سے. نمبر 3، اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ. وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا. آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا بھائی جو آپ ہی کے زیر تربیت تھے وہی رہ رہے تھے. چونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر سے بوجھ کم کر. اور آپ کا وہ بیٹا، منہ بولا بیٹا جو غلام تھا، اسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. یہ 4 تھے، 1+4 5. اور 10 سال کی محنت شاقہ، دن رات کی محنت. اور یہ محنت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے، داغ دھبا تو بڑی بات ہے. بمشکل 100-125 آدمی ساتھ آئے. تو آپ اس اسوے پر چلے، آپ کو 100 بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں. کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے، لوگوں کی توجہ ہو جائے.
لیکن اصول وہی ہے، دعوت وہی ہے، اور نمبر 3 میتھڈالوجی وہی ہے. ڈونٹ بورو دی میتھڈالوجیز فرام دی موومنٹس آف دس ایرا. جمہوریت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے، دیز آر ناٹ دی میتھڈالوجیز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الیکشن میں حصہ لینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشنز ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے. اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہو رہے ہیں، اب بھی ہیں، تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو انقلاب برپا کریں گے، کلاس کانشسنس پیدا کریں گے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے، پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے، اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو سم ہاؤ اور دی ادر بائی ہک اور بائی کروک ول چینج دی سسٹم. انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں. تو میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ از دی مسٹ، وی ہیو ٹو فالو اٹ. اس میں کس حد تک کامیابی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دی. 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی ہاتھ آیا تھا، اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن کمپلیٹ ہو. آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. مے بی وی ہیو ٹو ٹیک جنریشن 3-4 جنریشن میں جا کر بات پوچھ، لیکن میتھڈالوجی وہی رہے. ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا. وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. دین اپنا غلبہ چاہتا. دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جب کہ وہ غالب ہو. دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا. اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے. البتہ میتھڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر. اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں. اللہ نے مجھ پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دی. جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا. میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا، اور اس سے انفر کیا ہے، اور چیلنج کرتا ہوں. دی پروسیس آف اے ٹرو ریولوشن کین بی ڈیڈیوسڈ، کین بی انفرڈ only from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے. فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا. بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھی، وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی. صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا. عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام. میں آپ کو بتا چکا ہوں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب پڑھیے اسے. اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا. فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ 20 جو ہے صاحب قلم تھے. ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں. دیور مین آف دی لیٹرز، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن، بہت خون بہا، فساد، ہنگامہ. دیر واز نو لیڈر، لیڈر لیس موب. ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈر لیس تھا. بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلز، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے، اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر. انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا. یہ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا. ادروائز دی بولشوکس ور مور امپورٹنٹ. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے. تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن can be deduced only, the only source, if you want to know what is the methodology of a true revolution, the only source is the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر.
دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ضروری قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اول۔ اس امت کے آخری حصے کی آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوہ۔ آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے۔ درویشی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے۔ درویشی، دعوت، تبلیغ، جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واز کر رہے، کبھی وہاں گئے واز کر رہے، کبھی وہاں گئے واز کر رہے، ایسے حضور اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں۔ جو میلے ہوتے تھے، بازار لگتے تھے، ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ تو یہ نقشہ تو ہے، نقشہ یہ تو ہے، وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے۔ بٹ ہیئر ہی فیلڈ، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے، ٹو فلی۔ They call it the flight to Medina۔ ہجرت نہیں کہتے ہیں، فلائٹ، فرار۔ لیکن اب مدینے میں جا کر تو absolutely new محمد comes in our eyes۔ He is the commander of army, he is a statesman, he is the ruler of a government, he is a statesman. There he succeeded۔ Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ چنانچہ اسی کو، اس تضاد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی ڈفرنس، دی کنٹرڈکشن۔ اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹو ڈگریز استعمال کر لی۔ معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسان شناسی، موقع شناسی، ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ پر، بہت ٹاپ پر۔ کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر، تو اس کی ساری تعریف کرتے۔ اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے، تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا، اس میں اس کو بلایا تھا ایز اے اسپیکر، حالانکہ وہ اصل میں 2 کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینے والا کچھ اور ہے، مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں نے اس میں اس تضاد کو رفع کی کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر، تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے 2 شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے، کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے؟ گفتم کے نمی سازت۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ اور کیسے کرو؟ 2 مصروں میں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور، سنو اور برداشت کرو، برداشت۔ مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ، پتھرا ہوتا ہے، سہو اپنے جسم میں اثر تھا۔ بانش درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، لیکن کیوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہو، وہ سم و تعات کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن،
تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. یہ پروسیس ہے مدینے کا. پہلا مصرع ہے مکے کا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ. For 13 long years it was درویشی. صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا تم کوئی جواب نہیں دو گے. نو ریٹیلیشن, نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی. سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ, توڑ پھوڑ دو. برہم زن, توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام. یہ ہے طریق محمدی. دو مثال. تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے. یونیورسل ہے اس وقت. سیکولرزم یونیورسل. اکانومی کا نظام, سود کا, بینک کا, یونیورسل. تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم, حیا, عفت عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے, ایویپوریٹ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے. کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے. اور اس طرف جا رہا ہے. پورا پروگرام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے. پہلے کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں, کائرو, پھر ہوئی بیجنگ. دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے, اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے. ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے, لحاظ ہے, والدین کی خدمت ہے. ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں. اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا, مغربی رنگ کے اندر رنگا جا چکا ہے, لیکن یہ کہ ہیں. اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس, ادھر بیجنگ کانفرنس, پھر بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام. اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے. عمارت کو گرا کر نہیں عمارت بنانی. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنن, تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرن. رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے, پرانا نظام ہے, اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں, تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا, پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا. تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں, اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ. بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا, مسلمان غیر اسلامی ریاست میں, مسلمان ایک داعی امت کا نام ہے. یہ قوم نہیں ہے, امت ہے. ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. داعی بن کر کھڑے ہوں, اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے, نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت. کہیں بھی ہو, مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو, مسلم میجورٹی کنٹری, یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں, he has to do it. اگر وہ مسلمان ہے, بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سوال و جواب کے سیشن کی طرف چل رہا ہوں. پہلا سوال محمد عادل ہیں. What are the rights of a non-Muslim in a Muslim state? Kindly explain the concept of jizya. یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں مسلم اسٹیٹ کا تو نہیں کہتا, اس لیے کہ وہ تو آج کل اس سے سیکولر نظاموں پر چل رہے ہیں, ایکول سٹیزن شمار ہوتے. لیکن اسلامک اسٹیٹ میں یہ ہے کہ نان مسلم ول بی مائنورٹیز. جیسے میں نے کہا, یہاں مسلمانوں کو مائنورٹی اسٹیٹس اپنے لیے قبول کر لینا, کیونکہ آپ نے ایک علیحدہ قوم ہونے کے مطالبے پر اور دعوے پر آپ نے, یہ تو ہندوؤں کے لیے تو بھارت ماتا اتنا ہی متبرک تھا جتنا کہ گو ماتا. آپ نے اس کے ٹکڑے کرا دیے, اور اس میں بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے, آپ کے آباء و اجداد کا ہے, ہندوستان کے رہنے والوں. مسلم لیگ کی قیادت بیسیکلی مائنورٹی پروونسز. بہرحال ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اگرچہ ایکول سٹیزن نہیں ہوگا, پروٹیکٹڈ مائنورٹی. یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لیے لفظ ذمہ ہے, ذمہ داری آپ بولتے ہیں اردو. اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن, اسے پوری مذہبی آزادی حاصل, اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے, لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا, جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹا